السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ حامد اسود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کا ہم سفر تھا تو ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں کثرت کے ساتھ سانپ تھے، چنانچہ میں بھی آپ کے ہمراہ پہاڑ کی ایک کوہ میں مقیم ہو گیا، اور جب رات کو سانپ اپنے سوراخوں سے باہر نکلے تو میں نے آپ کو آواز دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، چنانچہ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اور جب تمام سانپ ادھر ادھر گھوم کر اپنے سوراخوں میں واپس چلے گئے تو صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ آپ کے قریب کنڈل مارے بیٹھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو اس موضوع کی خبر نہیں؟ فرمایا کہ آج رات سے زیادہ افضل میرے لیے اور کوئی رات نہیں گزری، اور صدحیف ہے اس شخص پر جو ایسی افضل رات میں خدا کے سوا کسی دوسری چیز سے خبردار ہو۔ کسی نے آپ کے کپڑوں پر بچھو کو پھرتے دیکھ کر مارنے کا قصد کیا تو آپ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے کسی چیز کا ضرورت مند نہیں کیا اور سب کو میرا محتاج بنا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں راستہ بھول کر کئی یوم تک پریشان پھرتا رہا لیکن راستہ نہیں ملا۔ پھر مجھے ایک سمت سے مرغ کے اذان دینے کی آواز آئی تو میں نے خیال کیا کہ اسی طرف چلنا چاہیے، شاید وہاں کوئی آبادی ہوگی، لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور میری گردن پر ایسا مکہ رسید کیا کہ میں نے مضطرب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، کیا متوکلین کی یہی عزت ہوا کرتی ہے؟ ندا آئی کہ جب تک تو نے ہمارے اوپر توکل کیا مخلوق نے تیری عزت کی، لیکن اب مرغ پر توکل کرنے کی وجہ سے تو لوگوں کی نظروں میں گر گیا، اور اگر مرغ پر توکل کرنے والے کو اس سے بھی شدید سزا دی جائے جب بھی کم ہے۔ یہ سن کر میں گھونسے کی تکلیف سے نڈھال آگے چل دیا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد یہ غیبی ندا آئی کہ اے خواص، کیا تجھے اسی شخص نے گھونسا مارا تھا؟ اور جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسی گھونسا مارنے والے کی نعش میرے سامنے پڑی تھی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ملک کے شام کی جانب سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک حسین نوجوان کو نفیس لباس میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور میرے قریب پہنچ کر اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ہمراہ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا ہمسفر بننے کی شکل میں تجھے بھوکا رہنا پڑے گا، چنانچہ وہ میری شرط منظور کر کے میرا ہمسفر بن گیا، اور ہم دونوں مسلسل 4 یوم تک بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے۔ لیکن چوتھے دن ایک مقام پر نہایت نفیس کھانا مہیا ہو گیا، اور جب میں نے اس سے کھانے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ میرا تو یہ عزم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بلا واسطہ کھانا عطا نہیں کرے گا ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ عزم تو بہت سخت ہے جس کی تکمیل نہایت دشوار ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے رزق عطا کرنے پر قادر ہے، وہ تو صرف اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کے قول سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ پر توکل نہیں کیا، کیونکہ توکل کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ سختی اور فاقے کے عالم میں توکل پر قائم رہتے ہوئے حیلہ تلاش نہ کرے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ صحرا میں توکل علی اللہ کیے ہوئے چل رہا تھا کہ دور سے ایک آتش پرست نوجوان نے میرا نام لے کر سلام کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بھی آپ کا ہمسفر بن جاؤں۔ میں نے کہا کہ جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں تمہارا گزر نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے کہا کہ میں ہر شے سے بے پرواہ ہو کر آپ کے ہمراہ چلوں گا تاکہ کچھ نہ کچھ فیض مجھ کو بھی حاصل ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ہمراہ 1 ہفتہ سفر کرتا رہا، لیکن 8ویں دن کہنے لگا کہ اپنے خدا سے کھانے کے لیے کچھ طلب فرمائیے، کیونکہ میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہو چکا ہوں۔ اس کی استدعا پر میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اپنے حبیب کے تصدق سے مجھے اس آتش پرست کے سامنے ندامت سے بچا لے۔ اسی وقت غیب سے ایک نوجوان اخوان نعمت نازل ہوا جس میں گرم روٹیاں، تلی ہوئی مچھلی، تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ چنانچہ ہم دونوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتہ فاقہ کشی کے عالم میں سفر کرتے رہے۔ پھر 8ویں دن میں نے اس آتش پرست سے کہا کہ آج تم بھی اپنا کوئی کمال پیش کرو۔ یہ سن کر اس نے اپنا عصا زمین پر ٹیک کر زیر لب کچھ پڑھا، جس کے فوراً بعد پہلا جیسا خوان نعمت غیب سے نازل ہوا، اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ
کہ یہ کمال اس میں کیسے پیدا ہو گیا؟ اور جب اس نے کہا کہ آئیے ہم دونوں مل کر کھا لیں، تو میں نے احساس ندامت سے کہا کہ مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے، تم تنہا کھا لو۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ حیرت زدہ نہ ہوں بلکہ اطمینان سے کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناؤں گا۔ اول یہ کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ چنانچہ وہ اسی وقت صدق دلی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور دوسری خوشخبری یہ تھی کہ جس وقت آپ نے مجھ سے کمال پیش کرنے کے لیے کہا تو میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس بزرگ کے صدقے مجھے ندامت سے بچا لے۔ چنانچہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرے کمال کو قطعاً دخل نہیں۔ پھر ہم دونوں نے کھانا کھا کر مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر وہ جوان خانہ کعبہ کا مجاور بن گیا۔